بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں امداد اللہ مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ آج کل اندرون ملک اور بیرون ملک آن لائن قرآن ٹیچنگ بہت زیادہ فروغ پا رہا ہے، اور پاکستان کے بہت سے حفاظ اور قرۂ کرام آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آن لائن قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو کن شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن قرآن پاک پڑھا کر اس پر اجرت لینا کیسا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ان تمام سوالات کا جواب دینے والا ہوں، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز پر ابھی تک نہیں ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ آن لائن قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو کن شرائط کے ساتھ جائز ہے، اور اس پر اجرت لینا کیسا ہے۔ اس سلسلے کے اندر میرے پاس آج 3 فتویٰ جات ہیں، میں آپ کو ان کی روشنی میں ہی ان سوالات کا جواب دینے والا ہوں۔ دوستو، آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے میرے پاس پہلا فتویٰ موجود ہے جامع خیر المدارس ملتان کا۔ یہ فتویٰ میں نے خود لکھا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ کو اپنی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ دوستو، ہم نے جامع خیر المدارس کے دارالافتاء کو لکھا تھا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں؟ آن لائن قرآن پاک پڑھانا اور پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، آن لائن قرآن پاک پڑھا کر اس پر اجرت لینا کیسا ہے؟ دوستو، ان کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، آن لائن قرآن کریم پڑھانا اور پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 2، اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ فقط واللہ اعلم، بندہ عبد الحکیم۔ اور اس کے اوپر جامع خیر المدارس کی آپ مہریں بھی دے سکتے ہیں، 3 مہریں لگی ہوئی ہیں۔ میرے پاس دوسرا فتویٰ موجود ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ کراچی کا۔ یہاں پر عنوان ہے: آن لائن قرآن مجید پڑھانا اور اس کی فیس لینا۔ سوال: آن لائن قرآن مجید پڑھانا، قرآن مجید پڑھا کر فیس لینا کیسا ہے؟ جواب: ان کی طرف سے جواب یہ ہے، کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم کسی مسند قاری صاحب سے بالمشافہ حاصل کی جائے۔ اسی طرح قرآن پڑھانے والا بھی آن لائن کے بجائے آمنے سامنے بیٹھ کر لوگوں کو پڑھائے۔ اس طریقے میں برکت بھی ہے اور تعلیمی افادہ بھی، اور اس افادہ کے لیے موضوع بھی ہے۔ تاہم اگر کوئی ضرورت ہو، یعنی کسی جگہ صحیح قرآن مجید پڑھانے والا دستیاب نہ ہو یا کوئی عذر ہو اور انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن پڑھایا جائے، یہ جائز ہے۔ اس پر مقررہ اجرت لینا بھی جائز ہوگا، لیکن اس میں درجہ ذیل باتوں کی رعایت رکھنی ضروری ہے۔ نمبر 1، قرآن کی تعلیم کے لیے ویڈیو کالنگ کا استعمال نہ کیا جائے، اس لیے ویڈیو کالنگ شرعاً تصویر کے حکم میں ہے۔ ہاں، یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ ویڈیو کالنگ میں جاندار کی تصویر سامنے نہ لائیں، بلکہ ویڈیو کے اندر قرآن مجید کو سامنے رکھ لیا جائے، تو اس طرح پڑھانا جائز ہوگا۔ نمبر 2، قریب البلوغ اور بالغہ خواتین کو مرد قاری پڑھانے سے اجتناب کرے۔ فقط واللہ اعلم۔ تو دوستو، اس سلسلے کے اندر ہمارے پاس تیسرا فتویٰ موجود ہے دارالعلوم دیوبند انڈیا کا۔ اس کا عنوان تو وہی ہے، میں آپ کو سوال پڑھ کے سوال اور جواب پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سوال: میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں قرآنی تعلیم کو پیسے کمانے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ قاری جو مسلم بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، اور اس بارے میں کیا حکم ہے؟ براہ کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ میں اپنے حفظ کے سلسلے میں کافی فکر مند ہوں، میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے میں قرآن کریم کو یاد رکھ سکتا ہوں۔ جواب: فقہائے متأخرین نے تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو ضرورتاً جائز قرار دیا ہے تاکہ دین کا ضیاع لازم نہ آئے۔ شامی وغیرہ کتب فقہ و فتاوی میں یہ مسئلہ مشرع ہے، اس لیے آپ تعلیم قرآن پر پیسے لے سکتے ہیں۔ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کی اجرت لینا بھی جائز ہے، لیکن اس سے نیت خالص پیسے کمانے کی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ قرآنی تعلیم کو محض کھانے اور کمانے کے ذریعے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔
دین و قرآن کی خدمت مقصود ہونی چاہیے اور یہ نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ نے کسی ذریعے کا نظم فرما دیا تو میں قرآن کی خدمت انشاءاللہ بغیر کسی معاوضے کے کروں گا۔ تو دوستو، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان تینوں فتاوی جات سے ہمارے تمام سوال کلیئر ہو جاتے ہیں۔ آن لائن قرآن پاک پڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آن لائن قرآن پاک پڑھانا جائز ہے۔ نمبر 2، آن لائن قرآن پاک پڑھانا کن شرائط کے ساتھ جائز ہے؟ سلسلے کے اندر 2 باتوں کا احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اول، اس بات کا خیال رکھا جائے آن لائن قرآن پاک پڑھاتے وقت ویڈیو کال کے اندر جو ہے وہ کسی جاندار کا چہرہ نہ لے کے آیا جائے، بلکہ ویڈیو کال کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کو ہی سامنے رکھا جائے۔ نمبر 2، خواتین جو ہیں وہ مردوں سے قرآن پاک نہ پڑھیں بلکہ پردے کا مکمل اہتمام کیا جائے۔ تیسری بات یہ کہ آن لائن قرآن پاک پڑھا کر اس پر اجرت لینا کیسا ہے؟ تو آن لائن قرآن پاک پڑھا کر اس پر اجرت لینا بالکل جائز ہے، البتہ قرآن مجید کو محض کھانے اور کمانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے بلکہ اس کے اندر ثواب کی ہی نیت رکھی جائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔